الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے امن، سکون، راحت کی زندگی اسلام میں دی۔ اسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے دنیا میں پھیلایا۔ یہ اللہ نے ایسا قانون دیا جسے ماننے والے تو دور کی بات، وہ لوگ جو نبی کو نہ مانتے تھے مگر اس قرآن کو سنتے تھے تو ان کے دل پہ بھی یہ اثر کر جاتا تھا۔ اپنی انا کی بنا پر انہوں نے وقتی طور پہ نہ مانا، یہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن سمجھتے تھے کہ ہے یہ برحق۔ اور اس کی مثال کفار قریش، یہ کفار قریش نبی کے مد مقابل آ گئے، تکلیفیں دی، ستایا، بات نہ مانی، یہ سب کٹ حجتی تھی، لیکن اس قرآن نے ان کے دلوں پر اثر ضرور کیا۔ رات کو چھپ کر کے نبی سے قرآن کو سنتے تھے، جب سن کر واپس جاتے تو دوراہے پر یا چوراہے پر جمع ضرور ہو جاتے تھے، اور سب کے آثار سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب چھپ کر قرآن سن کے آ رہے ہیں۔ ایک موقع پر سب نے معاہدہ کیا، آج کے بعد نہیں جائیں گے۔ معاہدہ ہو چکا، رات جب ہوئی باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں ہیں، نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، دل بے چین ہو رہا ہے، نیند ختم ہو چکی، رات کے اندھیرے میں پھر گھر سے نکل پڑے، ایک دوسرے سے منہ بچاتے، پھر چھپ کر کے سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر چاشنی ایسی رکھی ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء وہ بھی اس کے سامنے بے بس تھے۔ آخر ایک بڑا شاعر کہنے لگا کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس کا مثل، اس کے برابر ہم نہیں بنا سکتے۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قوموں کو راستہ دکھاتی ہے، یہ قوموں کو راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اس پر آ گیا وہ راستے پر آ گیا،
وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اور یہ مثالیں حضرات صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں عملی طور پر کر کے بتائی، جو آج کتابوں میں موجود ہے۔ کیا پڑی تھی اس صحابی کو جو اپنی گردن کٹانے کے لیے جب اپنی تلوار کو نیام سے نکال لے، ساتھی پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہا ادھر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ چلتے دوڑتے جا رہے اور آواز لگاتے جا رہے کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو رہا ہوں، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لوگوں کی ہدایت راستہ دکھانے کے لیے رکھی، زندگی کا دستور اللہ نے اس میں رکھا۔ جب تک انسان اس دستور کے اوپر قائم ہے اس کی زندگی ٹھیک ہے، لیکن جب انسان اس دستور سے ہٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آزمائش تو اس پر بھی آتی ہے جو اس دستور کے اوپر قائم رہتا ہے۔ وہ آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ بادشاہ کہتا ہے صحابی سے کہ اپنے دین کو چھوڑ دو تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ صحابی کہتے ہیں ایسی کئی زندگیاں مل جائیں مگر دین نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس پر ایک جملہ کہوں گا، یہ مت سمجھیے گا میں کسی پہ ہٹ کر رہا ہوں۔ آج مجھے اگر کوئی 100 روپے کا نوٹ دکھا دے بخدا میں اپنا مذہب بدل لوں گا۔ ہم پیسے کے پجاری ہیں۔ کیا ہمارے پاکستان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو غیر ملکی نیشنلٹی کے لیے فارم کے اندر اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا کر نیشنلٹی لے لیتے ہیں؟ اسلام کدھر جاتا ہے؟ ایک ملک کی نیشنلٹی کے لیے میں اپنا مذہب بدل دوں؟ ارے ہماری تو غیرت مر جاتی ہے کسی ملک کی نیشنلٹی ملنی ہو، اس صورت میں ملتی ہے کہ تم شادی شدہ نہ ہو۔ حقیقت میں شادی شدہ ہوتا ہے، جھوٹا طلاق نامہ کا ایفیڈیوٹ بنا کے پیش کر دیتا ہے، سمجھتا ہے جی طلاق نہیں ہوگی میری بیوی کو، طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ بہرحال میں ہٹ نہیں کر رہا، میں اپنی ذات سمیت ہر ایک کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ ہم کدھر پڑے۔ ناراض مت ہوئیے گا، اس دنیا کے چکر میں ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ایمان کی ٹمٹماتی روشنی اللہ نے ہمارے سینے میں رکھی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ماں باپ میں سے کس کی دعا ہے یا کس کا کون سا نیک عمل ہے کہ اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے، ورنہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی دوسری جنریشن نہیں تو تیسری جنریشن اسلام ہی چھوڑ چکی ہے۔ اسلام بیزار معلوم ہوتے، دین بیزار معلوم ہوتے۔ کیا آج یوٹیوب پہ آپ نہیں دیکھتے کہ تقسیم ہند کے بعد کوئی کسی سے 60 سال کے بعد مل رہا ہے، کوئی 50 سال کے بعد مل رہا ہے، کوئی 70 سال کے بعد مل رہا ہے؟ یہ آنسو بہاتی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کبھی اس پہ بھی غور کیا جو مل رہا ہے اس میں سے ایک سکھ ہے دوسرا مسلمان ہے، دونوں بھائی، ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے دونوں بہنیں۔ کبھی غور نہیں کیا؟ ہمیں صرف یہ دیکھتے ہوئے دل کو تسلی ہو رہی ہے جی اتنے عرصے بعد یہ بھائی بہن مل گئے، لیکن ہمارے اندر سے اصلیت ختم ہو چکی، اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ ہو سکتا ہے آج ایک گھر کے اندر ہم جو رہ رہے ہیں
اللہ نہ کرے، لاکھ مرتبہ نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں اور ہماری اولادوں میں بھی اسی طرح کا فرق نظر آئے کہ ایک مسلمان ہو، دوسرا مسلم اسلام کو چھوڑ چکا ہو۔ جو اس دستور پر رہتا ہے آزمائش اس پر بھی آتی ہے۔ میرے صحابی کا نمونہ پیش کیا، کہنے لگے ایسی کئی جانیں مل جائیں اس اسلام کے لیے قبول ہے مگر دین نہیں جوڑ سکتا، ہم ٹکوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، چند روپوں کے خاطر خدا رسول کا نام لے کر جھوٹی قسمیں کھا کر ہم دین بیچ رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ ہم دکھی ہیں، جو دنیا میں ہو رہا ہے گناہگار سے گناہگار کا دل بھی دکھی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپنی مرضی پہ چلیں، خدا کی مرضی کو چھوڑ دیں۔ ہم اپنی مرضی پہ چلیں، خدا کی مرضی کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ آزماتا اس کو بھی ہے جو اس دین پر چلتا ہے، اور اللہ آزماتا اس کو بھی ہے جو اس دین سے دور جاتا ہے، لیکن دونوں کی آزمائش میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدبخت انسان جو دین سے دور ہے، قرآن کو ہم نے کھلواڑ بنایا، دین کو کھلواڑ بنایا، مذاق اڑایا، تو ہماری آزمائش کا طریقہ کچھ اور ہوگا، جس کا عملی نمونہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی نبی کا کارٹون بنا رہا، کوئی قرآن کو جلا رہا، کوئی بیت اللہ کے ساتھ کیا کر رہا، کوئی کس کے ساتھ کیا کر رہا، کوئی کس کے ساتھ کیا کر رہا۔ ہماری آزمائش اس میں ہے۔ نبی نے فرمایا تھا سَتَكُونَ فِتْنَةٌ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، تم میں فتنے ایسے پھوٹیں گے جیسے رات کی اندھیریاں ہوتی ہیں۔ رات کی اندھیری میں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کریں، ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ اس قرآن سے ہم دور ہیں۔ میں تو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، یہ جو ہو رہا ہے ایک ہفتے سے پوری دنیا کے اندر، مسلمان دکھی ہیں، گناہگار سے گناہگار بھی دکھی ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ کیا اس ٹھیس پہنچنے کے بعد میرے دل کے اندر اس قرآن کی محبت بڑھی؟ نہیں۔ اگر بڑھتی تو خدا کی قسم میں اس کی تلاوت شروع کر دیتا۔ یہ تو میں نے اس لیے رکھا ہے قرآن کو، میرے گھر میں موت ہوگی تو کسی سے تلاوت کروا لوں گا، میرا سودا خراب ہوگا تو قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا لوں گا۔ مسلمان تو وہ تھا جب اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کرنے والے کتے جو اسلام کی سب سے بڑی نشانی کے ساتھ غلط حرکت کر رہے ہیں، وہ مسلمان تیرے دل میں اس قرآن کی عظمت محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکی زندگی کا قصہ ہے۔ کفار نے پابندی لگائی کہ آپ اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ سننے کی بات ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کہاں نہیں پڑھ سکتے؟ مسجد میں نہیں، چوراہے پر نہیں، اپنے گھر کے اندر جہاں آدمی خود مختار ہوتا ہے۔ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہوتی کہ گھر کے اندر آ کر کسی کام سے منع کرے۔ آپ اپنے گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ رات ہوئی، کفار آئے، دیکھا ابو بکر کے گھر سے قرآن کی پھر آواز آ رہی ہے۔ صبح پیٹ ڈالا، خوب مارا، خوب مارا۔ پھر رات ہوئی، پھر کفار دیکھنے آئے، ابو بکر کے گھر سے پھر قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ ہمیں بھی پیٹا جا رہا ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے ان کو پیٹا گیا۔
ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ مسلمان، کاش ہمارا اسلام ایمان جاگ جاتا، ہم قرآن کو سینے سے لگا لیتے۔ ہمارا اسلام کتنا رہ گیا؟ فیس بک کے اوپر شیئر کرو، واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کرو، انسٹاگرام پہ کھیلو، بس ہمارا اسلام اس حد تک محدود رہ گیا۔ ناراض مت ہونا بھائیو، کڑوی باتیں تھوڑی سی، ہم ہیں ایسے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تھوڑا سا پس منظر سمجھاؤں تو وہ حدیث کا ٹکڑا سمجھ میں آئے۔ قرآن اللہ نے ہماری، ابھی میں نے آیت پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کے لیے ایک راستہ ہے، راستہ دکھاتی ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم بھی دعوے دار ہیں نا، مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مدار اس قرآن کے اوپر ہے، اور اسی کے متعلق قیامت کے دن سوال ہے۔ وہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، بتایا، کہا اللہ قیامت کے دن جب سوال کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو یہ قرآن جو ہوگا، القرآن حجت لک او علیک، کیا یہ تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا؟ اس کو سوچیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میں اپنے الفاظ میں مطلب بتا دوں، ایک قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اس گناہوں کی پاداش میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ نبی نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کے حضور پیش ہو کر کہے گا، پروردگار میں آپ کی کتاب ہوں، اگر میں برحق ہوں تو میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کیجیے۔ اور یہ جو میں نے مسلم کی حدیث پڑھی ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے او علی، یہ قرآن تیرے خلاف نہ ہو جائے۔ جہاں تیرے حق میں فیصلہ کروا سکتا ہے، وہاں تیرے خلاف بھی فیصلہ کروا سکتا ہے۔ اور پارہ 19 کا پہلا صفحہ پڑھیے، اور دیگر قرآن کی آیتیں پڑھیے۔ رسول بھی کہیں گے، یہ قرآن بھی کہے گا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اب کیا حال ہوگا؟ اب کیا حال ہوگا؟ ہم نے یہ سوچنا ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ مرتے دم تک اس بہترین نعمت پر ہمیں، ہماری نسلوں کو، ایک ایک انسان کو قائم دائم رکھے، ایک ایک کو قائم دائم رکھے۔ لیکن کیا مسلمانیت ہمارے اندر ہے؟ اس مسلمانیت کی سب سے بڑی نشانی یہ قرآن ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، آیا اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے یا ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے۔ میری بات کا مقصد یہ ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچیے، اکیلے بیٹھ کے سوچیے کہ اسلام پر میں کتنا ہوں۔ سختیاں ہر دور میں آتی ہیں، صحابہ کے دور میں آئی، تابعین کے دور میں آئی، اس کے بعد بھی آئی۔ نبی نے ایک موقع پر بیان کیا کہ تم پر بڑی سختیاں آئیں گی۔ میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، اپنے الفاظ میں سمجھو کہ ناحق چیزیں ہوں گی جو انسانیت کے خلاف اور اس کے حقوق کے خلاف ہوں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن رہے تھے، پھر نبی نے یہی فرمایا، اس طرح ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ کہا ابو ذر تو کیا کرے گا جب ایسا وقت آئے گا؟ فرمایا رسول اللہ تلوار لوں گا، گردن اڑا دوں گا۔ کہا نہیں، یہ کام تو نہیں کرنا۔ فرمایا رسول اللہ کیا کروں گا؟ کہا صبر کرنا، یہاں تک کہ تیرے کو موت آ جائے اور تو حوض کوثر پر آ کر کے مل جائے۔
ہمارا اسلام کیا ہے؟ تھوڑا سا اچھل کود کر لو، نعرے بازی کر لو، ختم ہوگی کہانی. اور ہم اپنے دلوں کے اندر بسا کے بھی یہی بیٹھے ہوئے، پلے کارڈ اٹھا لو، بینر اٹھا لو، تھوڑا چیخ چاخ لو، چلو بھائی ہو گیا ختم. ارے مسلمان، جتنی قرآن کی توہین دنیا میں کتے کر رہے ہیں اس سے ڈبل محبت تیرے دل کے اندر ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی محبت کیا ہے؟ میں اپنے پیٹ سے کچھ نہیں کہوں گا، پارہ 1 پڑھیے سورہ بقرہ. پروردگار نے رسول کو دنیا میں بھیجا تو آپ کا پہلا منصب بیان کیا، یتلو علیہم آیات، قرآن کی تلاوت کریں گے. ہم بھی کرنے والے بن جائیں گے. کیا ایک ملک کے مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے یہ عملی طور پہ کر کے نہیں دکھایا؟ اس کی ویڈیو آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھی ہوگی. نہیں دکھایا، بس ہم نے دیکھ لی آگے فارورڈ کر دی. نہ 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 نہ، کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں عبرت کے لیے، آدمی اس کو غور سے دیکھے، سوچے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کمال یہ کمال یہ ہے. ہم نے کیا سوچ لیا تھوڑی موویاں بن جائیں گی، تصویریں بن جائیں گی، پلے کارڈ اٹھا لیں گے، شور شرابہ کر لیں گے، تو کیا مطلب ہے اس سے کہ یہ توہین دنیا سے ختم ہو جائیں گی؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یاد رکھیے، میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. اسلام نے مسلمان اور کفار کے میل ملاپ سے ملنا ملانا، وہ ہمارے ملک میں آئے، ہم ان کے ملک کے اندر جائیں، اس سے منع نہیں کیا. اس سے منع نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ سوچنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے نا. ایک چھوٹی سی مثال اور لے لے. حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، عیسائی یہودی، یہ جانور ذبح کر کے لے کے آتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں؟ اس وقت اجازت تھی. اس وقت کیا تھی؟ کیا مطلب تھا؟ کہ تھوڑی معاشرت ہو، میل ملاپ ہو. کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ یہ غیر مسلم مسلمان کی معاشرت دیکھے، رہن سہن دیکھے، اسے سمجھ میں آئے کہ اسلام انسان کو انسان بناتا ہے. ہماری عملی زندگی سے وہ کافر مسلمان ہو جائے. اسلام نے آج تک پابندی نہیں لگائی کہ کوئی مسلمان کافر سے مل نہیں سکتا. دوستی سے پابندی لگائی ہے. کافر کے ساتھ دوستی سے، گہری دوستی جس کو کہتے ہیں نا، گہری دوستی، قرآن کہتا ہے یہ صرف مومن کے ساتھ کر سکتے ہو، کافر کے ساتھ نہیں کر سکتے. ان سے توقع بھی نہیں رکھو کہ یہ مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں، توقع بھی نہ رکھو. گہری دوستی سے اسلام منع کرتا ہے، لیکن اسلام غیر مسلموں کے ساتھ ملنے ملانے سے منع نہیں کرتا. کیوں منع نہیں کرتا؟ اس لیے منع نہیں کرتا کہ ایک مسلمان اپنی مسلمانی والی زندگی اس کافر کو دکھائے، وہ ہماری عملی زندگی دیکھ کر کے عبرت پکڑے اور اس کے دل میں بھی لڈو پھوٹے کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. لیکن یہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. آج کافر کہتا ہے تم سے تو اچھے ہم ہیں. کیوں؟ انہوں نے ہمارے قرآن کا، ہماری احادیث کا مطالعہ کیا، ریسرچ کی، اور ان کو پتہ چلا کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا لیا. اور آج مسلمان اس سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج مسلمان اس سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج ہم تعریف کرتے ہیں کہ کافر، وہ امریکی، وہ لندن والا، وہ نیوزی لینڈ سوئٹزرلینڈ والا بڑے امانت دار کاروبار میں کھڑے. مسلمان، یہ قرآن نے صفت تیرے کو دی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانتوں کو پورا پورا ادا کرو. مسلمان، یہ صفت اللہ نے تجھے دی تھی. آج تو بے ایمان ہو گیا. جس گورے کی تعریف کر رہا ہے وہ ایماندار ہو گیا.
آج ہم گوروں کے ملک سے گھوم کر آتے، ارے کیا صفائی ہے، ارے کیا یہ ہے، ارے کیا یہ ہے۔ نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، یہ اسلام نے ہمیں دیا تھا، ہم گندے ہو گئے، ننگے ہو گئے، وہ پاک صاف ہو گئے۔ مسلمان، جو صفتیں تو کھو بیٹھا، تو نے چھوڑ دی، غیروں نے اس کو اپنا لیا، ان غیروں کی تعریف کرتے ہوئے تیری زبان کے اندر ذرا بھی لرزہ نہیں آتا؟ اپنی عقل سے کبھی سوچتا نہیں کہ یہ کام تو میرے تھے، میرے اندر سے نکل کر کسی اور کے اندر کیسے چلے گئے؟ یہ سوچنے کا مقام، یہ سوچنے کا مقام۔ میں جانتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے مسلمان جو اربوں کی تعداد میں ہیں دکھی ہیں، لیکن کبھی کبھی دکھ کے وقت کوئی ایسی چیز سمجھ بھی آ جاتی ہے تو انسان اپنی زندگی کا رخ بدل لیتا ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث کا انتخاب کیا، نبی نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، اپنی زندگی کو اس پر پرکھ لو کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اب اس زندگی کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اب اس زندگی کا فیصلہ ہمارے عمل میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ اس قرآن کو اپنے حق میں گواہ بناتے ہیں یا اپنے خلاف گواہ بناتے ہیں۔ جتنی دنیا میں بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ کمینے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر سب سے پہلے ان کے اس غلط کام کی نفرت آنی چاہیے۔ یہ غلط ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کی محبت ہمارے دل میں پڑھنی چاہیے، اور عملی نمونہ یہ ہو ہم اس کی تلاوت کو بڑھا دیں، اپنی زندگی قرآن کے اوپر لے آئیں، اور وہی قرآن، اس کی تشریح نبی کی احادیث میں ہمارے لیے ایک ایک نمونہ موجود ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، قربان جاؤں صحابہ پر، انہوں نے عملی طور پر ایک ایک کام ہمیں کر کے دکھایا۔ یہ تین چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں اس کی محبت بھی بیٹھ جائے، اس کی عظمت بھی بیٹھ جائے، اور ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔